الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں تمام دنیا میں سننے والے AYQ TV کے ناظرین کو اس ماہ نور، ماہ ربیع الاول، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا، ولادت کا ماہ مبارک ہے، اس کے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ ولادت کو منانے کی، اس میں خوشیاں منانے کی، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، AYQ TV جو ہمیشہ ماہ ربیع النور شریف کا نور آپ کے گھروں تک پہنچاتا ہے، ماہ ربیع الاول کی خوشیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث اور قرآن کی آیات کی صورت میں جو حضور کی شان ہے، اس کو آپ کے گھروں میں آپ تک پہنچاتا ہے۔ اس مرتبہ پھر AYQ TV نے جہاں دیگر نشریات کا ماہ ربیع النور شریف کے استقبال میں اور اس مہینے میں انعقاد کیا، وہیں AYQ TV کا یہ پروگرام عشق رسول کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، جو انشاءاللہ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ اس وقت میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ رہے گا، جس میں روزانہ مختلف عنوانات پہ انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف انداز میں انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے عنوان پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اس پروگرام عشق رسول کا عنوان ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حسین مناظر اس میں انشاءاللہ میں نے آپ کے آگے بیان کرنے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہر کسی سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے پیارا نہیں جان لیتا، بلکہ یہاں تک حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، کوئی تب تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے پیارا نہیں جان لیتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہونا چاہتا ہے تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کتنی ضروری ہے، اس پر کتنا حق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، وہ بخاری کی اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ تب تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان صرف روزے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف نماز کا نام نہیں ہے، ایمان صرف حج یا زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ صرف دیگر عقائد کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا کتنا اہم ترین تقاضا ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں واضح فرما دیا۔ حضور نے فرمایا تب تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیارا نہیں جان لیتا۔ اور ناظرین اکرام، صحابہ اکرام کے خوبصورت مناظر ہمیں عشق رسول میں نظر آتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ جس طرح صحابہ کی مختلف شہرت ہے، کسی کو بہادری میں مہارت حاصل، کسی کو تفسیر میں، کسی کو حدیث میں، ہر صحابی عاشق رسول ہے، لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کی پہچان ہی عشق مصطفیٰ ہے، جن کی شہرت ہی اس سے ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور کا مجمع لگا ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثوبان کو دیکھا اور فرمایا کہ میرے غلام ثوبان، تجھے کس چیز نے رلایا؟
کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیٹھے خیال آیا کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بے چینی ہو تو یا رسول اللہ ہم دھوڑے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی زیارت سے ہمیں سکون مل جاتا ہے، یا رسول اللہ ہمارا تو جینا مرنا آپ کے دیدار میں ہے، یا رسول اللہ ہمارا تو سکون آپ کی زیارت میں ہے، ہمارا تو اگر دل کا سکون اور دل کی راحت ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت میں ہے، یا رسول اللہ آج تو ہمیں آپ تک رسائی حاصل ہے، جب دل بے چین ہوتا ہے آتے ہیں آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن قیامت کے بعد آپ یقیناً جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، اور یا رسول اللہ آپ ہوں گے سب سے اونچے مقام پہ ہوں گے، اس کے بعد 7 دیگر انبیاء ہوں گے، پھر یا رسول اللہ میں غلام آپ کا پتہ نہیں جنت کے کس درجے پہ ہوں گا، اور آپ تو یقیناً سب سے اعلیٰ ترین درجے پہ ہوں گے، یا رسول اللہ وہاں اگر آپ کی زیارت کا دل کیا اور وہاں میں آپ کی زیارت کے لیے آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوا اور کسی نے روک دیا کہ یہاں تمہاری حد ہے، یہاں سے تم آگے نہیں جا سکتے، یا رسول اللہ اس تصور نے رلا ڈالا کہ جب جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو کیا کروں گا؟ اللہ اکبر، آج ہم روتے ہیں فقط جنت کی خاطر، ذرا صحابہ کا عشق رسول تو دیکھو، حضرت ثوبان رو رہے ہیں، اس لیے نہیں رو رہے کہ جنت مل جائے، اس لیے رو رہے ہیں کہ اس جنت کا میں نے کیا کرنا ہے جس میں دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا، جس میں دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ جنت میں کوئی چیز رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی انسان کو، جو خواہش کرے گا مل جائے گا، اگر جنتی بھی کسی چیز کی طلب میں روتے نظر آ رہے ہیں تو وہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس بات نے رلا ڈالا کہ اگر جنت میں آپ کے دیدار کا دل کیا تو کیا کروں گا؟ حضرت ثوبان یہاں عرض کر رہے ہیں، طبرانی میں حدیث موجود ہے، جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو فرما رہا ہے کہ خوشخبری دے دیجئے اس کو بھی اور آنے والوں کو بھی کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اسی لیے دنیا پہ یہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز کون ہے، کیونکہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو دنیا میں دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہیں جانا، دنیا میں غیروں سے محبت نہیں کرنی، اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں محبت مصطفیٰ سے کرو تاکہ قیامت کے دن آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، مصطفیٰ کے لوائے حمد کے سائے میں اٹھائے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہے، صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ذرا دیکھو نا صحابہ کا عقیدہ، انہیں پتہ ہے کہ یہ علم کسی کو نہیں ہے کہ قیامت نہیں کب آنی ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو کوئی نہیں جانتا وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب اور علم نبوت میں موجود ہے۔ عرض کی اور یہ بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر، کہا یا رسول اللہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے، کوئی روزہ ایسا نہیں ہے، کوئی حج ایسا نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں یہ کہوں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو میں اللہ کے حضور پیش کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ اس کے بلبوتے پہ، اس کے بدلے میں مجھے بخش دے۔ کسی عمل پہ اتنا امان نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ہے، اب میں یہاں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ میرا دل اللہ کی اور آپ کی محبت سے بڑا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ ناظرین یہاں میں جو نقطہ آپ کے آگے واضح کرنا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا تیاری ہے قیامت کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول یعنی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، وہ صحابی رسول تھے، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ان کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ ان کا کوئی ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ دیگر اعمال خیر نہیں کرتے تھے؟ وہ ہر نیک عمل کرتے تھے، لیکن بھئی یہاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمل ایسا نہیں؟ یہاں سے سبق یہ ملتا ہے، صحابہ کے پاس ہر عمل موجود تھا، لیکن صحابہ کو جو ناز اور مان تھا وہ اعمال پہ نہیں، وہ عشق مصطفیٰ پہ تھا، جو مان تھا وہ عشق مصطفیٰ پہ تھا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ کوئی بھی عمل معراج میں تب پہنچے گا جب اس میں حب رسول شامل ہوگا، جس میں حب رسول شامل ہوگا۔ کہا نا جو گداز عشق رسول ہے، جو گداز عشق رسول ہے، میری باغ جاں کا
وہ پھول ہے وہ نماز جس میں مہک نہ ہو وہ ادا ہوئی بھی تو کیا ہوئی۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی محبت کی اس کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کو جو دیکھتا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اتنی پرکشش ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اتنا حسن و جمال سے بھرپور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اتنی محبت بھری ہے کہ حضور کو جو دیکھتا بس دیکھتا ہی چلا جاتا، حضور جہاں جاتے چھا جاتے۔ جو میرے مصطفیٰ کو دیکھتا پھر اس کو دوبارہ کوئی چیز اس کی نگاہوں میں جچ نہ پاتی۔ کسی نے کہا نا کس طرح بھائے میری آنکھوں کو دنیا کا جمال، اے حسینوں سے حسین تر آپ کے ہوتے ہوئے جو رسول اللہ کو دیکھ لیتا پھر اس کی محبتوں کا مرکز میرے مصطفیٰ ہی بن جایا کرتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے، اور یہ وہ خوش نصیب غلام تھے جو تحفے کے طور پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام علیہا کی طرف سے حضور علیہ السلام کو پیش کیے گئے تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے میں ان کی یاد میں بڑا ترسا کرتے تھے، ان کی یاد میں اشعار بھی کہتے، ظاہر ہے کہیں قافلہ لوٹا ہوگا، غلام بن گئے ہوں گے، وہاں سے بکتے بکاتے یہاں پہنچے ہوں گے۔ ایک دفعہ قافلہ آیا اور اس نے اپنے علاقے میں جا کے حضرت زید بن حارثہ کے والد حضرت حارثہ کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا زید جو ہے وہ فلاں مقام پر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود ہے۔ حضرت حارثہ کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا زید جو ہے وہ مکہ میں ہے اور حضور علیہ السلام کا سنا کہ ان کی خدمت میں ہے، حضرت حارثہ اس وقت ظاہر صاحب ایمان نہیں تھے، حارثہ مکہ میں آئے، حضور علیہ السلام سے ملے اور حضور علیہ السلام سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا زید آپ کی خدمت میں ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ کہا کہ جو قیمت آپ کہتے ہیں میں ادا کروں گا، میرا بیٹا مجھے دے دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیمت کیسی؟ تمہارا بیٹا ہے، اگر غلام بن کے یہاں تک پہنچا بھی تو کیا تمہارا بیٹا ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو کوئی قیمت نہیں لیں گے، اس کو ویسے ہی تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ حارثہ نے کہا یہ تو کمال ہو گیا، ظاہر ہے میرا بیٹا ہے وہ غلامی میں رہنا پسند کرے گا یا وہاں رہنا پسند کرے گا جہاں اس کے کئی غلام ہیں، شاہی میں رہنا پسند کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، زید نے جب اپنے والد حارثہ کو دیکھا تو عرصے کا فراق تھا، سینے سے لگ کے رو پڑے اپنے والد کے، والد بھی رو رہے ہیں، بیٹا بھی سینے سے لگ کے رو رہا ہے۔ والد نے کہا چلو بیٹا آج جو قیمت مانگیں گے نا اس قیمت پہ تمہیں واپس لے جانے آیا ہوں۔ حضرت زید نے اپنا آپ چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئے، کہا او میرے والد اب یہاں سے جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہاں سے گھر جانے کی بات نہ کرنا، اب میرا جینا بھی ان کی غلامی میں ہے، میرا مرنا بھی ان کی غلامی میں ہے، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ حضرت حارثہ نے کہا زید عجیب بچے ہو، تم یہاں غلامی میں رہنا پسند کر رہے ہو، اپنے گھر نہیں جانا چاہ رہے جہاں تمہارے آگے کئی غلام ہوں گے۔ حضرت زید نے اپنے والد سے کہا ایک بار ان کی غلامی میں آ کے تو دیکھو، خدا کی قسم جو محبت ان کی ذات سے ملتی ہے، جو شفقت ان کی ذات سے ملتی ہے، وہ شفقت پھر دنیا کے ہر محبت بھلا دیتی ہے۔ حضرت زید نے جب حضرت حارثہ کو یوں بتایا، حضرت حارثہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہ کے دیکھا تو وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے ہر شے سے بڑھ کے محبت کیا کرتے۔ ناظرین صحابہ تو پہلے انبیاء علیہ السلام کے بھی تھے اور ہر نبی کے صحابی نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، لیکن جو محبت میرے آقا کے صحابہ نے اپنے آقا علیہ السلام سے کی اس کی مثال کہیں مل نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی صحابہ کی محبت کو اگر آپ کمپیریزن کریں اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی تو ان سے محبت کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے، لیکن جب جان دینے کی باری آئی نا تو کیا کہا کہ جاؤ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کرو، ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے، ہم نے نہیں جا کے جنگ کرنی، ہم نے جا کے اپنی گردنیں نہیں کٹانی، آپ کا رب طاقت والا ہے، آپ جاؤ اس کے نبی ہو، آپ کا رب جائے وہ جنگ کرو، ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے۔ اور یہاں مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھو، بدر سے پہلے رک کے خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جانا چاہے تم میں سے تو میں اس سے گلہ نہیں کروں گا، میں تم سے راضی ہوں کیونکہ تم تیاریوں کے ساتھ نہیں آئے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تمہیں روکوں گا نہیں، یہاں اجازت ہو رہی ہے کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو صحابہ اٹھتے ہیں، صدیق اکبر اٹھتے ہیں، فاروق اعظم اٹھتے ہیں، صحابہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، ہم گھروں میں بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ یہاں تو جہاد ہے، اللہ کی خاطر شہید ہوں گے، اس کا اجر ہے، اگر آپ ہمیں ایک بار کہہ دینا کہ جا
پہ سمندروں میں چھلانگے مار دو، یا رسول اللہ مڑ کے آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ واقعی مارنی ہے یا ویسے فرما رہے ہیں، آپ کے ایک اشارے پہ ہم سمندروں میں چھلانگے مار کے اپنی جانیں دے دے، یا رسول اللہ آپ یہاں غزوہ میں ہو اور ہم جا کے اپنے گھروں میں بیٹھے، نہیں یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہمارے خون کا قطرہ قطرہ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ۔ یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برسر پیکار ہیں مشرکوں کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے ان کو پکڑا، گردن پہ تلوار رکھی، جب تلوار چلانے لگے نا گردن پہ تو کہا زید بن دسنہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آج تو اپنے گھر میں آرام سے اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہوتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا، اور یہاں ہماری تلوار کی زد میں تیری جگہ تیرے نبی ہوتے، تیری جگہ تیرے نبی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ زید بن دسنہ نے کہا ابھی یہ بات کی ہے، دوبارہ یہ بات مت کرنا۔ زید بن دسنہ کا سر کاٹ دو اور جسم کا حصہ کاٹ دو۔ زید بن دسنہ کو یہ تو گوارا ہے، لیکن زید بن دسنہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور زید اپنے گھر میں بیٹھا ہو، رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، اس کے لیے زید اپنی گردن بھی کٹانے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ غلامانہ محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کیا۔ ناظرین اکرام، عشاقان مصطفیٰ کی بات کی جا رہی ہو اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو فراموش کر دیا جائے، یہ تو بات ممکن نہیں ہے نا۔ ان کا قبول اسلام ہی عشق مصطفیٰ پہ ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے ان کے قبول اسلام کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مالک نے بھیجا کہ بلال جاؤ سودا لے کے آ جاؤ، بازار سے فلاں سودا لے کے آ جاؤ۔ مکہ کے بازار میں جاتے ہیں تو نظر پڑتی ہے حضور علیہ السلام کی طرف، سارا دن حضور کے پیچھے پیچھے، گھر گئے واپس۔ مالک نے پوچھا بلال سودا کہاں ہے؟ کہا میں تو سودا کر آیا ہوں۔ کہا کیا سودا کر کے آئے ہو؟ کہا دل رسول اللہ کو دے آیا ہوں اور ان کی غلامی کا پتہ لے آیا ہوں۔ وہ رسول اللہ کا دشمن تھا، اس نے جب یہ سنا کہ یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے ارادوں میں ہے، اس نے حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹا دیا، اتنی گرم لیٹ کہ آپ کے جسم کی چربی جلنے کی مہکانا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اوپر پتھر رکھ دیا گئے سینے پہ، لیکن حضرت بلال کی زبان سے احد احد کی صدا جاری تھی۔ زخم پر زخم سہ کے یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ طویل واقعہ ہے۔ حضرت بلال کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا بلال چشم فلک نے ایسا نظارہ تو دنیا پہ نہیں دیکھا ہوگا، گرم ریت پہ لیٹے ہو، گرم ریت پہ لیٹے ہو، کوڑے کھا رہے اور ہنس رہے ہو۔ بلال نے کہا میں کیسے رہوں، یہاں سے کوڑے کا وار ہوتا ہے، وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، مجھے تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی کو لے کے پیش کیا۔ حضرت بلال حبشی حضور علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزارتے ہیں۔ کئی مناظر ہیں ان کے عشق رسول کے۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کا یہ انداز اپنایا نا جس میں حضور علیہ السلام آج زندہ ہیں، قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو گئے، حضرت بلال حضور کی یاد میں تڑپا کرتے، حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے کہ حضور مجھے اجازت دے دیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں حبشہ، میں مدینہ منورہ میں رہ نہیں پا رہا حضور کے بغیر، یہاں میری نظریں ہر وقت حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہا، میں یہاں رہ نہیں پا رہا۔ اجازت ہوئی، حضرت بلال حبشی حبشہ چلے جاتے ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا، دور فاروق اعظم آ گیا، حضرت بلال مدینہ شریف نہیں آ رہے، حضور کی یاد اتنی ترسا رہی ہے، کہتے ہیں میں کیسے ان گلیوں میں جاؤں گا جہاں مصطفیٰ کے پیچھے پھرا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں بلال کیا بات ہے، عرصہ ہو گیا تم ہم سے ملنے نہیں آئے۔ حضرت بلال مدینہ پاک کا سفر کرتے ہیں، آخری 1 منٹ ہے پروگرام کا، میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی مدینہ شریف واپس آتے ہیں نا تو یہ وہی بلال ہے جو مکہ میں حبشی غلام بن کے رہتا تھا، اور آج امیر المومنین عمر بن خطاب مدینہ کے دروازے پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے جا سیدنا بلال، وہ دیکھو میرا بادشاہ بلال آ رہا ہے، وہی حبشی غلام جو مکہ میں حبشی غلام بن کے رہتا تھا میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آیا تو عمر بن خطاب کہہ رہا ہے وہ دیکھو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو میرا بادشاہ بلال آ رہا ہے۔ حضرت بلال مدینہ پاک آتے ہیں، صحابہ نے کہا ذرا اذان تو پڑھو، حضرت بلال نے کہا میں یہاں اذان
نہیں پڑھ پاؤں گا مجھے حضور کی یاد بہت آئے گی۔ جب حسنین کریمین کا حکم ہوا، حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہنچا تو میری نظر بس بے ساختہ وہاں گئی جہاں حضور علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، اور میں حضور کو دیکھا کرتا تھا۔ کہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کا چہرہ وہیں ویسے ہی جگمگاتا نظر آ رہا تھا جیسے ظاہری حیات طیبہ میں نظر آتا تھا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔